امین نے یہ سکھائی کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے؟ دین سکھایا جبریل امین نے، تو سب سے پہلی بات یہ سکھائی ادب کی کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے۔ تو پوچھا جبریل امین نے، تو کیا پوچھا کہ ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ تیسری چیز جو جبریل امین نے پوچھی وہ احسان تھی، جس کو ہم اپنی زبان کے اندر تصوف کہتے ہیں، جس کو ہم طریقت کا نام دیتے ہیں، اس کو درجہ احسان یا مرتبہ احسان کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں کہ جبریل امین نے جب یہ پوچھا تو ادب سکھایا، اور یہ تصوف اس کو درجہ احسان یا مرتبہ احسان کہتے ہیں، اور یہ دین کی روح ہے۔ کیا ہے؟ دین کی روح ہے۔ جو لوگ طریقت کا انکار کرتے ہیں وہ دین کی روح کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ مرتبہ احسان ہے۔ فرمایا کہ تو رب کی عبادت یوں کرے کہ گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت تو نصیب ہو کہ تیرا مالک تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو ایمان سے بتاؤ تو پھر کیفیت کیسی بن جاتی ہوگی، پھر کتنا مزہ آتا ہوگا جب یہ کیفیت بن جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب وہ نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوگا، جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوگا تو نماز میں اس تصور کے اندر ڈوب جاتا ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت بن جائے تو پھر نماز کا کتنا مزہ آتا ہوگا۔ جب وہ نیک کام کرتا ہے اور اس تصور میں ڈوب جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر بتاؤ نیک عمل کا کتنا مزہ آتا ہوگا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اے علی، جس رب کی تو عبادت کرتا ہے، جس رب کو تو سجدے کرتا ہے، کیا کبھی تو نے اپنے رب کو دیکھا بھی ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں صاحب تو کبھی کبھی کی بات کیا کرتا ہے؟ علی تو اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فرمایا علی تو اس وقت تک سجدے سے سر بھی نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا۔ تو فرمایا یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے، سبحان اللہ، کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ میرا مالک جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہو جائے تو دیکھیں ولیوں نے پوری زندگیاں کھپا دی اس مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن روزہ دار جو ہے وہ جب روزہ رکھتا ہے تو یہ احساس جو ہے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو روزہ دار کے ساتھ یہ احساس لگ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو پھر اتنی احتیاط کرتا ہے کہ کہیں پانی کا قطرہ جو ہے وہ حلق کے اندر نہ ٹپک جائے۔ غسل کرتا ہے تو بڑی احتیاط سے کرتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ پانی کا قطرہ جو ہے نا وہ حلق کے اندر چلا جائے۔ میں کہتا ہوں وہ درجہ مرتبہ احسان جو ہے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ کڑکتی دوپہر کے اندر اتنی دھوپ کے اندر اس کے لب خشک ہوتے ہیں، لیکن اس کو ٹھنڈا پانی جو ہے اس کے سامنے ہوتا ہے، لیکن وہ ٹھنڈے پانی کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ ٹھنڈے پانی کو جو ہے نا اپنے منہ کے قریب بھی نہیں لاتا۔ کھانا مجوزہ کھانا، بہترین کھانا پڑا ہوتا ہے، لذیذ کھانا، لیکن وہ اس کی طرف دیکھتا نہیں۔ کیوں؟ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بتائیں جب انسان یہ احساس انسان کے ساتھ لگ جائے
کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ چاہے کمرے کے اندر ہو چاہے جہاں بھی ہو، یہ احساس اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اتنا احساس کرتا ہے کہ پانی کا قطرہ حلق کے اندر نہ چلا جائے۔ یہ مرتبہ احسان ہے، یہ مرتبہ احسان سے پھوٹتا ہوا نور ہے جو بندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ احساس اس کے ساتھ لگ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو صاحبو بتاؤ کہ جب دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی مارتے ہو تو کیا اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب رشوت لیتے ہو تو اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب کسی کی جیب کاٹ رہے ہوتے ہو اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ کیا اللہ صرف رمضان میں دیکھتا ہے، رمضان کے علاوہ نہیں دیکھتا؟ تو یہ کاش کہ یہ احساس ہمارے ساتھ لگ جائے، ہم اس کو اپنے دل کی پرت کے اندر لکھ لیں، دل کے اندر سمو لیں، دل کی ایک ایک پرت کے اوپر لکھ لیں کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بتائیں پھر جب یہ احساس، یہ مرتبہ احسان، یہ احساس بندے کے ساتھ لگ جائے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ کرنا مشکل تو کیا، گناہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ 7ویں کوٹھری کے اندر جب دروازے بند کر کے زلیخا بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے یوسف علیہ السلام کو کہتی ہے کہ ہے طلاق، اب آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یہی احساس تھا جس نے روشنی دی۔ فرمایا قال معاذ اللہ، تو اپنے رب سے، اپنے معبود سے موٹا کپڑا ڈال کے چھپ گئی، تیرا رب ہوگا جو موٹی چادر میں نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو وہ ہے جو 7ویں کوٹھڑی کے اندر بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ، بلند آواز سے، بلند آواز سے اللہ کا ذکر کر، اللہ 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 اللہ، بلند آواز سے، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا یہ تیرا خدا ہے جو چادر میں چھپ گیا اور نہیں دیکھ رہا، میرا خدا تو وہ ہے جو 7ویں کوٹھڑی کے اندر بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس تھا تو پھر گناہ کرنا مشکل تو کیا، ناممکن ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ایک حدیث پاک میں، فرمایا کہ جب کل قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہر کوئی اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے، اس وقت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو 7 اشخاص ایسے ہیں جن کو اللہ پاک اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اب اگر 7 اشخاص کی تشریح کی جائے، 7 اشخاص کو بیان کیا جائے تو وقت چاہیے، لیکن ابھی وقت متحمل نہیں ہے۔ میں آپ کا مدعا جو ہے، ہمارا جو مقصود ہے، مقصود آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ 7 اشخاص میں سے چوتھا شخص یہ ہے کہ جس کو عورت نے دعوت گناہ دی تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ انی اخاف اللہ، سبحان اللہ، میں تیری بات کیسے مانوں، مجھے میرے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ عورت معمولی عورت نہیں، ذات منصب و جمال، ذات حسب و جمال، کہ وہ اپنے منصب اور جمال کی ملکہ تھی، ایسی عورت نے دعوت گناہ دی۔ دیکھیں جب حسن جو ہے وہ خود بخود قدموں میں بچھنے کے لیے تیار ہو، اور جذبات جو ہے انگڑائیاں لے رہے ہوں، اور جوانی جوبن پہ ہو، اور سارا حسن قدموں میں بچھنے کے لیے تیار ہے، تو پھر ایسے وقت میں کون اپنی خواہشات کو لگام دے؟ لیکن امام الانبیاء نے فرمایا کہ ایسے وقت میں اگر کسی نے یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ قال معاذ اللہ، میں تیری بات کیسے مانوں، مجھے رب سے ڈر لگتا ہے، تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، نفسی نفسی کی پکار، سورج سوا نیزے پہ اترا ہوگا، تانبے کی طرح زمین تپ رہی ہوگی، ایسے سنگین ماحول میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس وقت کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بھائی بہن سے دور، ماں بیٹے سے دور، باپ بیٹے سے دور، کوئی اس وقت
نہیں ہوگا۔ ایسے سنگین ماحول میں اللہ رب العزت، امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے اس بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا جس نے یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ میں تیری بات کیسے مانوں، مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے۔ سبحان اللہ، یا اللہ 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 یا رحمان۔ سبحان اللہ۔ روض الرحاہین کے اندر امام یافعی نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، بڑا حسین نوجوان تھا۔ ایک عورت کپڑا خریدنے کے لیے آئی، اس کا دل جو ہے اس جوان پہ آ گیا، اس نے ضرورت سے زیادہ کپڑا خرید لیا، گٹھڑی بھاری ہو گئی اور دکان کے مالک کو کہنے لگی کہ میری گٹھڑی بھاری ہو گئی ہے، جوان کو ساتھ بھیج دو، مجھے گھر تک پہنچا آئے۔ مالک دکان جو تھا وہ عورت کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا، اس نے اپنے اس نوجوان کو عورت کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ عورت نوجوان کو لے کے گھر پہنچی، اس نے دروازے بند کر دیے اور دعوت گناہ دینے لگی، اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگی کہ میری طرف آؤ، میری خواہش پوری کرو۔ تو اس نوجوان نے کہا انی اخاف اللہ، میں تیری بات کیسے مانوں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے بڑے جتن لگائے، بڑا ڈورا پھینکا۔ وہ جوان صرف حسین نہیں تھا، وہ اللہ کا ولی بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ صرف سونا نہیں تھا، وہ اللہ کا ولی بھی تھا۔ اس کے صرف چہرے پہ نور نہیں تھا، وہ نور اس کے من میں بھی اترا ہوا تھا۔ جب اس نے بڑے جتن لگائے، ڈورا پھینکا، خوب جتن لگائے، لیکن وہ ماننے پہ نہ آیا۔ وہ پگلی نہیں جانتی تھی کہ نور کو رسیوں میں نہیں جکڑا جا سکتا۔ اللہ اللہ۔ بڑے جتن لگائے۔ اس جوان نے سوچا کہ عورت کا خطرناک روپ ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ میں اس کے پنجے میں پھنس جاؤں۔ اس نے کہا، اس کے دل میں خیال آیا کہ باتھ روم جاؤں اور پھر واپس آؤں گا تو اس کا نشہ ٹوٹ جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے باتھ روم جانا ہے۔ اس نے اجازت دے دی کہ باتھ میں چلا جا۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ بات سے واپس آئے گا تو میری خواہش پوری کرے گا۔ وہ نوجوان جو اللہ کا ولی تھا باتھ میں گیا، اس نے پخانہ کیا، پخانہ اپنے ہاتھوں کے اوپر کیا اور پخانے کو اپنے جسم پہ مل لیا، سارے جسم پہ پخانہ مل لیا اور پخانہ مل کے جب باہر نکلا تو عورت نے دیکھا کہ یہ تو کوئی پاگل ہے، پخانہ اس نے اپنے جسم پہ مال لیا ہے، یہ تو مجنوں ہے۔ یہ دیکھ کر عورت کا نشہ ٹوٹ گیا، عورت نے دروازہ کھول دیا، فرمایا تو پاگل ہے، میں تو ویسے ہی تجھ پہ مر رہی تھی، جا ذرا نکل جا۔ وہ جلدی سے دروازے سے نکلا، جب دروازے سے نکلا تو رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتا ہے مولا تیرا شکر ہے، مولا میرا ظاہر گندا ہوا ہے، میرا باطن تو پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا میرا ظاہر گندا ہوا ہے، میرا باطن تو پاک ہے۔ باہر نکلا تو چشمہ ابل رہا تھا، اس چشمے میں اس نوجوان نے غسل کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، سوچتا ہے کہ مولا میرا ظاہر گندا ہوا ہے، میرا باطن تو پاک ہے۔ جب اس نے غسل کیا پاک صاف ہو گیا، اور امام یافعی لکھتے ہیں کہ جب تک وہ نوجوان زندہ رہا اس کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں بستر لگا ہوا ہے۔
جن کا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے، مولا تیری گلی میں، کعبہ تیری گلی میں، قبلہ تیری گلی میں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک وہ زندہ رہا اس کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور امام یافعی لکھتے ہیں جب وہ دنیا سے چلا گیا، دنیا سے کوچ کر کے وصال فرما گیا، تو فرماتے ہیں کہ اس کی قبر سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو جس نے اللہ سے ڈر کے گناہ کو چھوڑا تو اللہ رب العزت اس پہ ایسی کرم نوازیاں فرماتا ہے کہ زندہ رہے تو مشک و عنبر کی خوشبو، جب دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی مشک و عنبر کی خوشبوئیں